ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تناظر میں اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مال فتنہ کیسے ہے۔ اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن عزیز میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں اور اسی طرح سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ مال ایک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کیسے ہے اور اس کی فتنہ سامانیہ کیا کیا ہیں، اس کے فتنوں کے پہلو کیا کیا ہیں، کن کن اعتبار سے مال انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اور اسی طرح سے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچائیں، ایسی کئی ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں کوشش کروں گا 2-3 باتیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعْلَمُوا، اے لوگو جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، فتنہ ہے کیا۔ بسا اوقات ہم فتنوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم فتنے میں ہیں۔ یا ایسا ہی ہے کہ ایک انسان بیمار ہو لیکن اس کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے۔ جب تک بیماری کا احساس نہ ہو انسان علاج نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فتنہ ہے کیا، فتنہ کس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں کئی معنی فتنے کے لیے آئے ہیں، میں اختصار کے ساتھ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی 4 باتوں کے تناظر میں انشاءاللہ ایک خطبے میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز، فتنہ قرآن عزیز کے اندر کثرت کے ساتھ جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ امتحان اور آزمائش کے ہے، کہ فتنہ کا معنی امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور اس دعوے پر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ کیا ان کے ایمان کو جانچا نہیں جائے گا کہ ان کا ایمان کیسا ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فتنے کو بطور آزمائش کے معنی میں استعمال کیا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی آزمائش ہوگی، اس سے انسان کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے یا واقعی وہ انسان ایماندار ہے۔ تو ایک معنی تو فتنے کا یہ ہے کہ فتنہ کے معنی ہوتے ہیں آزمائش کے، امتحان کے۔ اس معنی میں عمومی طور سے قرآن عزیز کے اندر فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے فتنہ قرآن عزیز کے اندر ایک معنی میں اور استعمال ہوا، وہ معنی ہے الوقوع فی المعاصی، کہ انسان گناہوں میں پڑ جائے۔ فتنہ بمعنی گناہ کے ہیں
کہ انسان نفاق میں، منافقت میں، گناہ میں انسان پڑ جائے، گناہ گار رہے، گناہ کا کام کرتا رہے، وہ دراصل فتنے میں ہے۔ گناہ گار انسان فتنے میں ہے۔ تو فتنہ کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں پہ پڑا رہے اور گناہ کرتا رہے مسلسل، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان فتنے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم جو ہے تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا ہے، یعنی گناہوں میں ملوث ہو چکے ہو، گناہ میں جو ہے تم گناہ میں ملوث ہو چکے ہو۔ تو ایک معنی ہوتا ہے الوقوع فی المعاصی، یعنی انسان جب گناہ میں پڑ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح سے فتنے کا ایک معنی ہوتا ہے الصد عن سبیل، کہ انسان صحیح راستے سے ہٹ جائے، یعنی ایک انسان جب اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ راستہ صحیح ہے، لیکن صحیح راستے کا علم ہونے کے باوجود بھی انسان اگر صحیح راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستہ اختیار کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان فتنے میں پڑ چکا ہے۔ الصد عن سبیل، کہ انسان صحیح راستے کو چھوڑ کر کے غلط راستے پر لگ جائے، وہ انسان فتنے میں مانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا سورہ مائدہ میں وَحْذَرْهُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان سے دور رہیے۔ کیوں دور رہیے؟ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو ہٹا دیں، آپ کو ہٹا دیں، کس سے؟ اس شریعت سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ تو یہاں معنی ہے ہٹانا، کہ ایک انسان صحیح راستے سے ہٹ جائے، صحیح راستے کو چھوڑ دے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کیا ہو گیا؟ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا، فتنے میں پڑ گیا۔ ان معنوں کے تناظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں حق ہونے کے باوجود ہم حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، یقیناً ہم فتنے میں ہیں۔ اسی طرح سے فتنے کا ایک چوتھا معنی جو قرآن عزیز کے اندر استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اشتباہ الحق بالباطل، کہ انسان کے اوپر صحیح اور غلط مشتبہ ہو جائے، صحیح اور غلط کی انسان تمیز نہ کرے، اس کے تعلق سے بے پرواہی برتے، لاپرواہی برتے انسان، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے قرآن عزیز کے اندر اس کو سمجھایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے گونگے بہرے کی مثال دی، کہیں اللہ رب العالمین نے رات دن کی مثال دی، کہیں تاریکی اور روشنی کی مثال دی، کہ حق اور باطل جب مشتبہ ہو جائے، انسان کے سمجھ میں نہ آئے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو اس کو سمجھ جائیں کہ ایسا انسان کیا ہو گیا؟ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو فتنے کا بڑا گہرا علم تھا، فتنے کی بہت ساری روایتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے بیان کی ہیں، بہت گہرا علم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے رکھتے تھے۔ تو ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم کو پتہ کیسے چلے کہ ہم فتنے میں ہیں یا فتنے میں نہیں ہیں؟ یہ سوال ہوا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی چیز ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ آپ نے کہا اذا احب احدکم ان یعلم اصابته الفتنہ ام لا، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جانے، اپنے آپ کو جانچے کہ فتنہ اس کو پکڑ چکا ہے یا وہ فتنے سے بچا ہوا ہے، کوئی جانچنا چاہے اپنے آپ کو کہ وہ فتنے میں ہے یا نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرْ، تو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ کس بات پر غور کرے؟ دو باتیں انہوں نے ذکر کی۔ انہوں نے کہا فَإِنْ كَانَ رَاءَ حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا
فقد اصابته الفتنہ. کہا وہ انسان غور کرے کہ زندگی کے کچھ ایام تک شروعاتی زندگی میں وہ انسان جس چیز کو حلال سمجھ رہا تھا اب اسی کو حرام سمجھ رہا ہے. یعنی اس کے نزدیک جو چیز حرام تھی، جو چیزیں حلال تھیں جس کو وہ کر رہا تھا، اب اس سے جو ہے وہ دور ہو گیا، اس سے وہ دور ہو گیا، اب نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر رہا ہے وہ. فقد اصابته الفتنہ، تو یہ سمجھ لے کہ وہ فتنے میں پڑ چکا ہے. وَإِنْ كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا وَإِنْ كَانَ يَرَا حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا. اور کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے زندگی کے کچھ ایام میں جن چیزوں کو وہ حرام سمجھ رہا تھا اور حرام سمجھ کر کے اس سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا، اب اس حرام کی اس کو پرواہ نہیں رہی، اب وہ کر رہا ہے، اس کو کر رہا ہے. اس کے کرنے میں وہ انسان ذرا بھی اجتناب برت نہیں رہا ہے. فقد اصابتہ، تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ فتنے میں آ چکا ہے. آج دیکھیے گناہوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کتنی نفرت ہے، حرام کے تعلق سے ہمارے اندر کتنی نفرت ہے، کتنا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. فحاشی اور برائیاں اور معصیات اور رسم و رواج جن سے بہت پہلے ہم بچا کرتے تھے، آج اس کے اندر ملوث ہیں. آج وہ چیزیں ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں لیکن ہم اس کو آنی جانی کر دیتے ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے ہیں. تو گناہ کا جو احساس ہونا چاہیے ہمارے اندر، وہ دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کس کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے. ہم فتنے میں پڑ چکے ہیں، فتنے میں ہم پڑ چکے ہیں. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں کسی انسان کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان غلط کار ہے، یہ بدکار ہے، اس کے تئیں نفرت ہوتی تھی، اس سے انسان رشتہ نہیں جوڑتا تھا، اس سے تعلقات نہیں رکھتا تھا، اس کو بہت گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا تھا. یہ نفرت تھی اس کے تعلق سے. اور آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. گناہوں کے تئیں جو نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو رہی ہے. حلال و حرام کی کس قدر ہم پابندی کرتے تھے، ہم پیچھے جا کر کے اگر ہم دیکھیں وہ چیزیں دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک سود کھانے والا، ایک رشوت لینے والا اور ایک غلط طریقے سے روزی کمانے والا، اس کی دعوت ہم قبول کریں نہ کریں، یا اس کے دعوت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس کی روزی کیسی ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. دعوت دیا تو اپنے کو پہنچنا چاہیے. یہ سب کہاں گئیں یہ چیزیں؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے جس چیز کو وہ حلال سمجھ رہا تھا اب اس کو حرام سمجھ رہا ہے، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھ رہا تھا اب اس کو حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے. فقد اصابتہ الفتنہ، تو انسان سمجھ جائے کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ فتنے کے اندر ہے. یہ سوچنے کی چیز ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واضح کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اے لوگو، اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے، اس کو تم جان لو کہ تمہارے لیے تمہارے مال، تمہاری جائیداد یہ کیا ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے. یہ فتنہ ہے، اس کو تم کو سمجھ لینا چاہیے. یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اس سے تمہارے ایمان کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے منہج کا، تمہارے رویے کا، تمہارے عبادات کا، تمہارے اٹھک بیٹھک کا، تمہارے کھانے پینے کا، سب کا اللہ رب العالمین امتحان لے گا مال کے ذریعے سے کہ حلال و حرام میں تمیز تم کتنا کرتے ہو، تمہارا عقیدہ کیسا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں. اللہ رب العالمین اسی مال کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ. اے لوگو، اس بات کو جان لو کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے. ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے. فتنۃ امتی المال،
لیکن یاد رکھو میری امت کا جو فتنہ ہے، میری امت جس چیزوں کے ذریعے سے، جن چیزوں کے ذریعے سے آزمائی جائے گی، ان میں سے ایک چیز مال ہوگا۔ میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوگی۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں فتنہ سامانیہ تھی ان کے اندر، جس سے آزمایا گیا ان کے دین کو، ان کے عقیدے کو، ان کے اعمال کو، جن کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ لیکن میری امت کی جو آزمائش ہوگی وہ مال کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی سے پتا چلے گا کہ انسان کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے، اس کے سلوک کیسے ہیں۔ یہ مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائے گا، مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائش کرے گا اس امت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ یہاں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ مال مکمل طور سے کوئی یہ نہ سوچ لے کہ فتنہ ہی ہے، مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مال کا ایک پہلو ایسا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، لیکن مال کا پہلو وہ بھی ہے کہ جس سے ایک انسان اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ مال کے فتنے سے بچتے ہوئے، مال کے تعلق سے قرآن و سنت میں جو اصول و ضابطے بتائے گئے ہیں، ان اصول و ضابطے سے مال کماتے ہوئے انسان مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ مال کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح پہلو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح، کہ ایک سب سے بہترین مال صالح مال اس انسان کا مال ہے جو انسان صالح ہو، نیک ہو، جو انسان صالح ہو، نیک ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اچھے مال کا مالک، اچھے اور حلال مال کا مالک اگر اچھا اور نیک انسان ہے تو یہ مال اس کے حق میں بڑی بہتر چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مال بھی صالح ہو، صحیح طریقے سے اس کو کمایا گیا ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ مال سب سے بہترین مال ہے۔ اور پھر وہ مال جس کے پاس ہو، جس نے کمایا ہے، وہ انسان بھی صالح ہو، وہ صالح رہے گا تو صالح طریقے سے کمائے گا اور صالح راستے میں خرچہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للمرء الصالح، بہترین مال وہ مال ہے جو کسی نیک انسان کے پاس جمع ہو، نیک انسان کے پاس رہے، وہ سب سے بہترین مال ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال جو حلال طریقے سے انہوں نے کمایا، جب ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے اس وقت کہا تھا کہ ابو بکر مجھے یہ لگتا ہے کہ تم نے پوری جائیداد میرے سامنے حاضر کر دی، اور کیا چھوڑا ہے اپنے بال بچوں کے لیے؟ انہوں نے کہا تھا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بال بچوں کے لیے اپنے گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو نعم المال الصالح للعبد الصالح۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آدھی جائیداد اللہ کے راستے میں دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سونا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو کسی بھی نبی نے اپنے کسی امتی کے لیے نہیں کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہا کہ عثمان تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر آج کے بعد تم کوئی بھی نیکی مت کرو۔ کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ تو اگر مال اچھے طریقے سے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمایا جائے اور اللہ کی رضا میں اس کو صرف کیا جائے تو یہ مال سب سے بہترین مال ہے۔ اس انسان کے لیے مال فتنہ نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے لیے مال کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر سورہ کہف، آج جن لوگوں نے پڑھا ہوگا آپ دیکھیے آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا،
مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں، سامان ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. لیکن باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں اور آرزو اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے فرامین میں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن عزیز میں اللہ رب العالمین نے مال کو دنیاوی زندگی کے لیے زینت کا سبب قرار دیا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے مال. اس کو انسان حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں صرف کرے، یہ اس کے لیے سب سے بہترین ہے. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج مال کے پیچھے جو بھاگ دوڑ ہے ہماری، اور اس کے چکر میں جس قدر ہم حلال و حرام کی تمیز کھوتے جا رہے ہیں، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. آج یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. آج مال کے وسائل بہت سارے ہو گئے، اس کے کمانے کے ذرائع بہت سارے بڑھ گئے، اور ساتھ ساتھ میں حرام طریقے اور حرام ذرائع بھی بہت زیادہ وسیع ہو گئے. اور اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے مال کے تئیں جو حلال و حرام کی تمیز تھی وہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. بس ہمارا مقصود یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، کسی کا گلا کاٹ کے آ رہا ہے، کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بنو آدم کی اولاد کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، یعنی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد کا رٹ لگا رہا ہے، اس کے اوپر فخر کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کے مال کی حقیقت، اس کے پراپرٹی کی حقیقت، اس کے جائیداد کی حقیقت کیا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلا فافنیت. انسان کا مال، آدم کے اولاد کا مال تو اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے کھایا اور کھا کے ختم کر دیا. وہ ابلیتا وہ لبستا فابلیت. اس سے کپڑے خریدے، پہنا، اس کو پرانا کر دیا. او تصدقتا فامزیت، او تصدقا فامزیت، یا اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا اور اپنے نام اعمال میں اس کو ذخیرہ کر لیا. وما سواہم تارکہ وذاہب للناس. اس کے علاوہ جب تم اس دنیا سے جائیں گے تو باقی مال تو آپ لے کے جاؤ گے نہیں، سب چھوڑ کے جانے والے ہو. وہ کیا ہے؟ وہ تو لوگوں کی پراپرٹی بن جائے گی. جس دن آپ کی روح قبض کی جائے گی، اسی دن سے، اسی لمحے سے وہ دوسرے کی ہو گئی. آپ کا تو کچھ رہا ہی نہیں اس میں. تو آپ کو اس مال سے فائدہ کتنا ہوا جو آپ نے زندگی میں کھایا، پہنا اور جو آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا؟ یہی مال کی حقیقت ہے. لہذا ایک انسان کو مال کا بندہ بن کر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان مال کا بندہ بن کر کے رہے. صبح و شام آپ ایک انسان حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حرام ذرائع استعمال کرتا ہو تو غلط ہے ہی، لیکن انسان حلال روزی کے کمانے میں بھی اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اپنی اخروی زندگی کو فراموش کر دے. آج یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنے سارے ہمارے درمیان ہمارے بھائی ہیں جن کے کاروبار اتنے زیادہ وسیع ہو چکے ہیں یا وسیع ہیں کہ وہ فرائض اور واجبات کے لیے بھی وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیسہ، تعیس عبد الخمیلہ. وَإِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطْ تعیسہ وانتقص وَإِذَا شِئِكَ فَلَنْتَقَشْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادروں کا بندہ، دنیاوی مال و اسباب کا بندہ، یہ بندگی، یہ غلامی مال کی اس قدر انسان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو پھر اپنی تقدیر کو کوستا ہے. تو انسان پوری طرح سے مال کے چکر میں لگ جائے، حلال ذریعے سے کیوں نہ ہو، اگر وہ مال کے
حصول میں وہ لگ جا رہا ہے اور اس طرح سے وہ فرائض اور واجبات کو ترک کر دے رہا ہے، اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے. وہ انسان بھی کیا ہے؟ فتنے کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی فتنے کے اندر مبتلا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور بحرین سے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا بحرین ٹیکس لانے کے لیے. رات میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے. راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ بحرین سے ٹیکس آ چکا ہے. فجر میں لوگ حاضر ہو گئے اور سارے لوگوں کے چہروں پر خوشی ہے، مال آیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھا، آپ نے کہا کہ شاید آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے مال لے کے آ چکے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشی دیکھ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت ہے، پریشانی ہے اور امید ہے کہ مال آیا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ملے گا اور اس سے ہماری غربت دور ہو جائے گی. صحابہ پہنچ گئے مسجد نبی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشروا واملوا ما یسرکم، کہا کوئی بات نہیں، خوش ہو جاؤ، تم جو سوچ رہے ہو ویسا ہی ہے. ابو عبیدہ بن جراح آ چکے ہیں مال لے کر کے اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ صحابہ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے آنے والی پوری امت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ یہ سن لو، مجھے کبھی بھی اس بات کا ڈر محسوس نہیں ہوتا تمہارے تعلق سے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. ما الفقر اخشى علیکم، فقر اور محتاجگی کا خوف نہیں ہے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. لیکن سب سے زیادہ ڈر جو مجھے لگ رہا ہے اپنے امت کے تئیں وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ رب العالمین دنیا کو وسیع کر دے گا. دنیا کے آشائشیں، دنیا کے مال و جائیداد تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نچھاور کر دے گا. اس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے کما بسطت من کان قبلکم، جس طرح سے دنیا وسیع کر دی گئی تم سے پہلے لوگوں کی طرف. فتنافسوها، لہذا تم بھی دنیا ہی میں لگ جاؤ گے کما تنافسوها، جیسا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دنیا میں لگ گئے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتہلککم کما اہلکتہم، تم بھی، تمہارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے، تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو تم سے پہلے لوگوں کا حشر ہوا مال کی وجہ سے. کہ اس قدر مال کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی کہ تم حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھو گے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرو گے اور مالداری ہی کو سب کچھ سمجھو گے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے. آج دیکھیے ایک بہت بڑا فتنہ مال کا یہ ہے کہ آج انسان مالداری ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. دین کا، ایمان کا، دینداری کا، عقیدے کا، منہج کا کوئی ویلو نہیں ہے انسان کے اندر. علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مالدار ہے انسان، اس کی عظمت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مالداری یہ انسان کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے گی. مالداری یہ انسان کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے گی. ایک انسان مالدار ہے، وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بولے، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی. اس کے ساتھ لوگ جائیں گے، اس کا رخ کریں گے. کیوں؟ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس دولت ہے، سماج میں اسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لیکن ایک انسان جس کے پاس مال نہیں ہے، جو غریب ہے، وہ علم والا ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار انسان ہو، سچا ہو، اس کے باتوں کی اور اس کی کوئی وقت سماج اور معاشرے کے اندر نہیں ہوگی. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے کہ انسان کے اندر دینداری کی وقت نہیں بچے گی. مالدار انسان ہے، وہ غلط بھی کرے
تو لوگ اس کے اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. ایک غریب انسان ہے, تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, سچا انسان ہے, اس کے سچائی کو بھی جھوٹی نظروں سے دیکھا جائے گا, شک و شبہات کی نگاہوں سے اس کو دیکھا جائے گا. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فطرہ ہے. تو میرے بھائیوں, کئی ساری باتیں ہیں, 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو مال یہ نعمت بھی ہے اور مال ساتھ ساتھ میں فتنہ بھی ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرنا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے راستے میں مال کو صرف کرنا, یہ اس فتنے سے بچنے کا سبب اور ذریعہ ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیے, اگر ہم 2 باتوں پر غور کر لیں تو اس سے بچ سکتے ہیں. پہلی چیز, مال ہم کما کیسے رہے ہیں اور خرچ کہاں کر رہے ہیں. حلال طریقے سے کما کر کے حرام میں خرچ کریں تب بھی غلط ہے, اور حرام طریقے سے کما کر کے حلال ذریعے میں خرچ کریں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مال کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے, خرچ کرنے کا سورس بھی حلال ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. یہی 2 چیزیں اگر انسان انہی 2 باتوں پر غور کر لے تو بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. یقیناً قیامت کے دن یہی سوال بھی ہوگا, مال کہاں سے کمایا, خرچ کہاں کیا. تو ہم کما کیسے رہے ہیں اس پر ہر انسان غور کرے کہ ہمارے پاس جو مال آیا کیسے آیا, یا جو آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے. پھر یہ مال جہاں ہم صرف کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے رضا کے مطابق ہے یا اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو ہم مول لے رہے ہیں. ہمیشہ ان 2 باتوں پر انسان غور کرے تو مال کے فتنہ سامانیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے الہ العالمین ہم کو, آپ کو, سب کو الہ العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین مال ایک فتنہ ہے, لیکن الہ العالمین اس مال کو ہمارے لیے نعمت بنائے, اس مال کو ہمارے لیے آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنائے. مال کی فتنہ سامانیوں سے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان و توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.